ہمارے جو محترم نعیم بٹ صاحب ہے حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے جواب میں جو پھول ارشاد فرمائے، پہلا جملہ انہوں نے بڑا کمال کا بولا. وہ کہتے ہیں اب تو انجینئر کے بھی باپ مارکیٹ میں آ چکے ہیں. ان کا انجینئر تو اس بڑے لیول کا گمراہ نہیں ہے، اس سے بڑے بھی آ چکے ہیں، اور اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ کہا کہ انجینئر تو پھر بھی چار باتیں کوئی خیر کی کر دیتا ہوگا، لیکن اس کے بھی باپ مارکیٹ میں آ چکے ہیں. اب یہ جو باپ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہم اس سے کوئی نیگیٹو نہیں لیں گے. بالکل ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اس سے زیادہ گمراہ لوگ ان کے ذم میں آ چکے ہیں. تو یہ ان کا اپنا خیال ہے، ہمارا اس میں ان سے علمی اختلاف ہے. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا دیو. اب پیو کہتے ہیں پنجابی زبان میں باپ کو. جب میں یہ بات کرتا تھا کہتے ہیں بڑی روڈ لینگویج استعمال کرتا ہے. لو ہاں اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا میں بدلہ لیا ہے. نعیم بٹ صاحب نے بھی یہ جملہ استعمال کیا کہ انجینئر کے بھی باپ آ چکے ہیں. میں نے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکالا کہ انہوں نے مجھے کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا ہے اور میرے بگوٹن فادر کی وہ بات کر رہے ہیں. تو ہمارے بھی ان جملوں میں بگوٹن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، استاد کی بات ہو رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب خود مان رہے ہیں کہ میں دیو ہوں اور دیو شیطان ہوتا ہے. تو یہ کیا بات کر دی انجینئر صاحب نے؟ بھائی میں تم لوگوں کو جن کہہ رہا ہوتا ہوں اور جن بھی شیطان ہوتا ہے. لو زامو کہیں گے نہیں وہ محاورتاً بات ہو رہی ہے. تو بریلوی کہتے ہیں دیوبند کو، وہ کہتے ہیں دیوبند شیطانی گروہ. بند کہتے ہیں گروہ کو، دیو کہتے ہیں شیطان کو. اچھا دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیو شیطان ہے اور بند، دیوبند نے شیطان کو بند کیا ہوا ہے. شیطان نہیں بند ہوا، دیوبند نے دماغ بند کیتا ہے جو ہم نے کھول دیا اللہ کے فضل سے. تو ہم نے ان کی اس بات کو نیگیٹو نہیں لیا. اچھا اس کے بعد پھر نعیم بٹ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں باسی سبزی بکتی ہو کسی دکان پر اور لوگوں نے ہمیشہ وہ باسی سبزی کھائی ہو اور انہیں پتہ نہ ہو کہ تازہ سبزی کا مزہ کیا ہے، تو لوگ باسی سبزی ہی لیں گے. وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب پہلے اس میدان میں کود پڑے ہیں سوشل میڈیا کے، اور انہوں نے اپنی باسی سبزی بیچنا شروع کر دی ہے. ہمارے علماء پیچھے رہ گئے ہیں. تو ان کا اس کا حل یہ ہے کہ آپ بھی اس کے سامنے تازہ سبزی کی دکان کھولیں. لوگ تازہ سبزی کھائیں گے تو خود بخود باسی سبزی لینا چھوڑ دیں گے. اب اس کے اوپر تو مجھے صرف ہنسی آتی ہے ان کی سوچ کے اوپر کہ تم لوگوں کو چندے کروڑوں کے کس لیے دیے تھے کہ تم ایک دکان نہیں اپنی کھول سکے میڈیا پہ. اور پھر ساتھ انہوں نے جملہ بولا کہ جب تک ہمارے علماء اس میڈیا کو حلال سمجھیں گے نا، اس وقت تک کروڑوں لوگ اس کی بات سن چکے ہوں گے. ان کو بعد میں ہوش آئے گی کہ میڈیا پہ آنا چاہیے. حالانکہ یہ بھی ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ یہ کچھ آگے کر سکتے ہیں. یہ پہلے تو موجود تھے. مجھے بتائیں دنیا کی کون سی دیوبندیوں کی مسجد ہے جہاں تبلیغی جماعت نہیں جاتی؟ بھئی جہاں تبلیغی جماعت جاتی ہے انہی کے درس سننے والے ہی تو ہمارے لیکچر سن رہے ہیں. تمہاری باسی نہیں بلکہ بھوسا تمہارا انہوں نے پہلے چکھا ہوا ہے. جو سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں تمہاری کتابوں میں، آج انشاءاللہ میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروں گا. تو تم لوگ تو پہلے ہی موجود تھے، ہم تو بعد میں آئے ہیں اور ہم نے بتایا کہ یہ باسی سبزی نہیں بیچ رہے، یہ بھوسا بیچ رہے ہیں سبزی کہہ کے. یہ بھوسا تم نے بیچا تھا، یہ تم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. ہم نے کہا یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور یہ اہل سنت کی قرآن کے بعد سب سے افضل 2 کتابیں ہیں جو یہاں پر صرف پڑھی ہوئی نہیں ہیں، پڑھی ہوئی ہیں. یہ ہیں ہمارے بابے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ بابوں کی عزت تھی کتابوں کی وجہ سے. امام بخاری، امام مسلم رسول اللہ کے وفادار ہیں. دیکھیں ہم ان کی اولاد بھی نہیں ہیں، روحانی اولاد ضرور ہیں. آج 1200 سال بعد بھی ہم نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ احترام ہے. ان بابوں کو ہم احترام دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی، وفاداری کی ہے. تمہارے بابوں نے غداری کی، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی کہاں؟ دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے، جائیدادیں بنائیں اور دین سکھایا اپنے بزرگوں کا. تو تمہاری سزا یہی تھی کہ تم پر اتنی بڑی بلا چھوڑی جاتی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بچے بچے کو یہ رٹوا دیا ہے. آج کا نعرہ یہی ہے بھائی، بلکہ آج کا نہیں، یہ اب نیو ورلڈ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں،
تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اگر رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے ان بابوں سے دستبردار ہونا ہوگا, اوریجنل بابوں کو ماننا پڑے گا. ہم نے بتایا اس دعوت حق کو کہتے ہو یہ باسی سبزی ہے, تم نے بھوسا بیچا, رفع الیدین کے خلاف نفرت بھری کہ جی حکم کدھر ہے. دوسری طرف تم لوگوں نے مسواک یہاں لگائی ہوتی ہے اور یہاں رفع الیدین کی باری ہے کہ سنت ہی ہے, چھوڑ دو تو چھوڑ دو نا, پگڑیاں بھی اتار دو, زلفیں بھی کٹوا دو, یہ بھی سنت ہے نا, یہ واجبہ تو نہیں ہے نا. مسواک بھی چھوڑ دو. اور رفع الیدین جو وہ سنت تھی کہ جو نماز کا طریقہ ہے اس کے بارے میں کیا خیر ہے, سنت ہی تو ہے. حکم دکھائے, ہم نے حکم بھی دکھا دیا. نبی الاسلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جو شخص مسلمان ہوا ہے مالک بن حویرث, غزوہ تبوک کے موقع پر, اس کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی الاسلام نے ان سے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی, دیکھو نماز ویسے پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور وہی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. مسلم کے الفاظ ہیں کانوں تک, بخاری کے الفاظ ہیں کندھوں تک, یعنی انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر. جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. تو مجھے بتائیں جس شخص نے نبی الاسلام کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو حضور کہہ رہے ہیں نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, تو حکم تو مل گیا. کہتے ہیں حکم کدھر ہے؟ جی حکم ہے یہ, نبی الاسلام کو اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات دیے ہیں, میں مختصر بات کرتا ہوں سب کچھ کور کرتی ہے. ایک جملہ بولا نماز ویسے پڑھنی ہے جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور جس شخص سے کہا اس نے کہا کہ میں نے نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, سٹارٹ ہی میں رفع الیدین کیا اللہ اکبر کے ساتھ, رکوع میں جاتے وقت کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر کیا. ان کو آج تک رفع الیدین کا حکم نہیں مل رہا. وہ ڈگریاں ہیں یا کاغذ دیے ردی کاغذ کے ٹکڑے ہیں یہ, تمہارے علماء تمہیں رفع الیدین کا حکم نہیں دکھا سکے. ہم نے اسی بخاری مسلم سے دریافت کر کے تمہیں بتا دیا. تمہاری باسی سبزی یہ تھی کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا جی, ہاں اشری تھانوی نے بھی لکھا, اس کے پیر مہاجر مکی نے بھی لکھا, اسی وجہ سے بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی قبر میں فرشتے سوال کرنے آئے, اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. لیکن تم یہ نہیں بتا سکے کہ غوث پاک بھی وہی نماز پڑھتے تھے جو بخاری مسلم میں لکھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. ان سے بھی پہلے امام غزالی جن کے حوالے تم دیتے ہو تصوف میں, کیونکہ تبلیغی جماعت صوفی جماعت ہے, انہوں نے بھی نماز کا وہی طریقہ لکھا جو بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ. تم یہ دھوکہ کرتے رہے. تمہاری باسی سبزی یہ ہے کہ تم جھوٹی کہانیاں سناتے ہو, قصے سناتے ہو, لطیفے سناتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے. تمہارے علماء یہ کام کرتے رہے, اور جو مدرسوں میں وہ کرتے رہے وہ ہم نے کئی دفعہ بتایا. میاں لوگ کیا کہیں گے, وہ پھر تبلیغی جماعت والوں کے سامنے یہ بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے, پھر رخ اس طرف چلا جائے گا. تمہارے علماء یہ کرتے رہے, جو کرنے کا کام تھا انہوں نے نہیں کیا, الٹا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. باقی یہ جو تم الزام ہے نا کہ تم لیٹ ہو گئے ہو, اب بھی آ جاؤ بھائی, زیرو سے سٹارٹ کر لو. تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں دکھانے کو. مجھے بتائیں گے کیا بتائیں گے کہ بخاری مسلم میں یہ نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے, یہ کہیں گے فتاوی عالمگیری شریف میں ہے, رد المختار شریف میں ہے, در مختار شریف میں ہے, بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے. یہ رونا پیٹنا کہ لیٹ ہو گئے ہو, بھائی لیٹ کہاں سے ہوئے ہو؟ لاکھوں علماء ہیں تمہارے, کروڑوں کی پبلک ہے, لاکھوں مدارس ہیں سب کانٹیننٹ میں. ایک بندے نے تمہارے سارے فرقوں کو الٹ کے رکھ دیا ہے, جس کے پاس نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی چندہ بک, جو نمازیں تمہارے پیچھے پڑے, چندے تمہیں دے, اور علیحدہ سے کوئی فرقہ بھی لانچ نہ کرے, تمہیں مسلمان سمجھے, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھو. تو مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ کی غیبی تائید ہے؟ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.